آج ربیع الاول کی 22 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 22 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنی دولت رزق آتا ہے کہ بندے کو خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جو ابھی تک ادھوری ہیں، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی مگر پھر بھی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد از جلد وہ امیر ہو جائے، اس کی جھولیاں بھر جائیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ربیع الاول جو کہ بابرکت والا مہینہ ہے، ربیع الاول جو کہ کامیابی والا مہینہ ہے، اس بابرکت اور قبولیت والے مہینے میں آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں ہے، لوگوں کی منت ترلے سماجت کر رہا ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانیاں مصیبتوں کے لیے پڑھ لے۔ آج آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، ربیع الاول کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی حاجتیں غیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا بلکہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے بہت برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ آپ کے تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر دے گا، ان کے گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایک خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریوں کو ختم کر دے گا، زائل کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، پھر بھی لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری پر پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری پر لگ، آج کا یہ جو عمل ہے اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بھی بندہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، رب کریم پورے سال کے رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانی کو نکال ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کی جس میں ہر قدم پر کامیاب و مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماری ہو، نہ پریشانی ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ربیع الاول کی 22 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مسلح پر بٹھاتی اور کہتی آج یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن اتنا برکت والا ہے کہ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو کہ اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی آج اس بابرکت دن، عظمت والے دن میں قبولیت والی گھڑیوں میں خاص عمل کو پڑے گا تو یقین کر اس کے معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ آج کے دن کو لاپرواہی سے گزارے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لے تو رب کریم پورے سال کی خوشحالیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ کو جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ربیع الاول کی 22 تاریخ منگل کے دن کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ آج کا مجرب و مستند عمل ہے۔ یہ 22 ربیع الاول منگل کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے، یہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 22 تاریخ کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے بھی پڑھ لیں، نماز فجر، مغرب، عشاء، ظہر، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔
آپ دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کے حج ربیع الاول کی 22 تاریخ منگل کا دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جہاں جیسے وقت ملے، کسی بھی صورت، کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو اپنے اچھے طریقے سے پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی خاص نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں، آپ اپنے مقصد اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون بڑے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے رزق اور مال کے دولت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ تو دینے والا ہے، وحید واحد لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب اسے مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام مبارک کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام مبارک کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا وہاب یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا وہاب یا رزاق نکل رہا ہو تو آپ تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 10 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج تو پھر رب کے حبیب کی آمد کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کی آمد کے مہینے میں آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا وہاب یا رزاق پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پرتاثیر ہوگا۔ جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں، سے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا، میرا رب بہترین سے نوازے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر 10 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسی قرآنی سورت جسے صرف 1 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، ایسا مانگتا ہے، اللہ جھولیاں بھر بھر کا عطا فرماتا ہے۔ رب کعبہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے مانگنے کے لیے جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج عمرہ پر چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ ہوتا ہے جب رب کعبہ دینے کو تیار ہے، بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 22 تاریخ کے دن وہ قبولیت کی گھڑی ہے، آج پورا دن اللہ کی رحمتیں چمچم بارش کی طرح برسنے۔ آج بڑا خوش قسمت دن ہے جو بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ آج آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھے آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت میں چھوڑیے گا، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات دربار لگائے بیٹھی ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے جس کی حاجت پوری کرو، کوئی بے روزگار جس سے روزگار عطا کرو، کوئی بے اولاد جسے اولاد عطا کرو۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
يولد ولم يكن له كفوا احد۔ آپ نے صرف 33 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ جب ربیع الاول کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑی میں سورۃ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ 33 بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہی آپ کو ایک بار سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے آخری اور وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر استغفراللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کے پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفراللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے استغفراللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفراللہ ایک بار ہو گیا، استغفراللہ دو بار ہو گیا، استغفراللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفراللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے، اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو۔ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز کی طرف دیکھتا ہے وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جن کی دعا پوری نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی، اور ربیع الاول کی 22 تاریخ کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے 100 بار استغفراللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، اب جو صدا لگا کر جو مانگیں گے ملتا چلے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیے جائے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کوئی بھی عمل کریں گے خلوص نیت کے ساتھ کریں گے۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں ضرور پوری ہوتی ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، آپ کی ہر حاجت ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔